تو سورہ ہود جو ہے وہ بھی اسی پیریڈ میں نازل ہوئی. سورہ یونس پہلے نازل ہوئی تھی, ہود بعد میں نازل ہوئی تھی. بوتھ آر پیئرڈ ٹوگیدر بیکاز آف the similarity in their content. ٹھیک ہے, سملیرٹی کی وجہ سے بھی انہیں پیئر کہا جاتا ہے. اور ان کا مرر امیج, مرر سٹائل بھی ہے کہ جس چیز کا زیادہ تذکرہ یونس میں ہے اس کا کم ہود میں ہے, اور جس چیز کا زیادہ تذکرہ ہود میں ہے اس کا ذکر یونس میں کم ہے. تو اس طرح انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے. 11 سورہ ہے یہ قرآن مجید کی, اینڈ اس کا سٹائل بھی وارننگز والا ہی ہے. 11-12-90 میں ہی نازل ہوئی تھی, مکی صورت ہی ہے. اور اس کی اسپیشیلٹی بھی کیا ہے کہ اس میں بھی آیا چیلنج آتا ہے, جو کہ میں نے آلریڈی آپ کو پہلے بھی بتایا. تو اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں ان تذکیر بالایام اللہ, اللہ کے دنوں کے ذریعے سے ریمائنڈر لینا, نصیحت لینا, تذکیر لینا. اللہ کے دن کس کو کہا جاتا ہے قرآن مجید میں؟ ایام اللہ, اللہ کے دن کہا جاتا ہے وہ اسپیسیفک دن جن میں اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا. ٹھیک ہے, ایام اللہ ریفرز ٹو دا ڈیز آف عذاب بیسکلی. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ ٹرم پھر بار بار آتی ہے نا, تو ٹرمز آپ نے نہیں بھولنی. تو پچھلی صورت کیا تھی؟ تذکیر بالآلاء اللہ, اینڈ دس از تذکیر بالایام اللہ. اس میں آلاء اللہ کا بھی ذکر ہوگا, بلیسنگز کا بھی ذکر ہوگا, لیکن ایام کا ذکر زیادہ ہوگا. آڈینس سیم ہے, سیکشنز اگین 3 ہیں, لیکن مڈل سیکشن اس کا لانگسٹ ہو جائے گا جس میں کہ پروفٹس کی زیادہ سٹوریز ہوں گی. شروع میں تمہید اور اینڈ میں اگین کنکلوژن اینڈ اسٹریٹجی ٹو کوپ بتا دی جائے گی کہ اس سچویشنز میں اب آپ کریں کیا. تو ان فرسٹ سیکشن وی گیٹ دا ریمائنڈر آف فیتھ, الف لام را, اگین دا سیم حروف مقطعات جن کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو عاجز کر دینا اور بتا دینا کہ بھئی تم کچھ نہیں جانتے اس کتاب کے آگے. کتاب احکمت, یہ کتاب ہے احکامات والی. ٹھیک ہے, یہ محکم کتاب ہے. محکم کا مطلب ہوتا ہے جس کے احکامات مضبوط ہیں, سمجھ آنے والے ہیں, امپلیمنٹ ہونے والے ہیں. آیات ہو, اس کی آیات محکم ہے. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, جو کہ کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں اس ذات کی طرف سے جو کہ الحکیم ہے, الخبیر ہے, حکمت والی ہے, جس کو سارا پتہ ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ, کہ تم عبادت نہ کرو کسی کی مگر اللہ کی. تو ایمانیات پہ بات ہو رہی ہے. اننی لکم منہ نذیر و بشیر, میں کیا ہوں؟ بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے نذیر ہوں اور بشیر ہوں. وہی انذار اور تبشیر جو رسول کے دو مین رولز ہوتے ہیں نا, وہ جاب جو ہے رسول کی وہ بتائی جا رہی ہے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں نذیر کا ذکر پہلے ہے, بشیر کا بعد میں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دس سورہ از آلسو بیسڈ آن وارننگس. ٹھیک ہے, آگے جا کے بہت ساری صورتیں آئیں گے دیٹ آر بیسڈ آن گلیڈ ٹائڈنگس. تو آگے دیکھیے آیت نمبر 4 میں, الی اللہ مرجعکم, اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے, وہو علی کل شیء قدیر. تو قیامت کے اوپر ایمان کی بھی یہاں پر بات ہو رہی ہے. آگے پرپس یہاں پر اسپیسیفکلی کریشن کا بتایا جا رہا ہے, جو پچھلی صورت میں نہیں بتایا گیا تھا. کریشن کو ایز این ایویڈنس تو بتایا جا رہا ہے کہ کریشن بتاتی ہے کہ کریٹر ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن یہاں پر باقاعدہ پرپس ہمارا مین کائنڈ کا بتایا جا رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ, 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بنایا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اور تھا اس کا عرش پانیوں پر. اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں تھا؟ پانیوں پر تھا. اچھا, یہ جو ایسی آیات ہوتی ہے نا, اس کو ہم اس سے زیادہ سمجھ نہیں سکتے, کیسے تھا, کیوں تھا, کیا تھا. ان کو کہتے ہیں متشابہات. ٹھیک ہے, وہ آیات جو کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو بس اس لیے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم ان پر ایمان لے کر آئیں, جیسے وہ بتایا گیا ہے, اس کو ہم مکمل سمجھ نہیں سکتے. وہ ہوتی ہیں آیات متشابہات جن کا ذکر سورہ آل عمران میں آیا تھا. میں نے وہاں پہ آپ کو محکمات اور متشابہات these two kind of آیات کی ڈسکرپشن, ڈیفینیشن آپ کو وہاں بتا دی تھی. تو this is one of that example. آگے دیکھیے لیبلوکم, یہ اب آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. یہ محکم ہے, یہ محکمات ہے, کلیئر یہاں پہ انسٹرکشن ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا ایمان کی باتیں, بلکہ عقیدے کی باتیں, کریڈ کی, عقیدہ اور عمل, یہ باتیں جو ہے نا قرآن میں, یہ محکمات ہی ہیں, یہ 100% کلیئر ہے. اس کے بارے میں کوئی انسان اعتراض نہیں کر سکتا کہ بھئی تمہارے قرآن میں تو متشابہات ہے, عمل کیسے کرو گے؟ بھئی عمل کی باتیں ساری کلیئر ہے. ٹھیک ہے, ایسے لوگ جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں نا, وہ ایسے اعتراضات کرتے ہیں, اس لیے میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کے ریپلائز اور اس کا رسپانس بتا رہی ہوتی ہوں. لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ آزمائے تم سب کو کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. تو یہ پرپس ہے انسان کا اس زمین پر آنے کا, کہ زمین کیا ہے, دنیا کیا ہے, دار الابتلاء ہے, دا پلیس آف ٹیسٹ ہے, جہاں پر آپ کو
عمل کرنا ہے، آپ کو آزمایا جائے گا، آزمائشیں دی جائیں گی، برے واقعات ہوں گے جس میں اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اب یہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اچھے واقعات ہوں گے جس میں اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اب یہ شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ٹیسٹ دو ہی طرح کے ہوتے ہیں، یا صبر کا ٹیسٹ ہوتا ہے یا شکر کا ٹیسٹ ہوتا ہے. نعمتیں ملتی ہیں تو شکر کا ٹیسٹ ہے، نعمتیں چھن جاتی ہیں تو صبر کا ٹیسٹ ہے. کون کتنا اچھا بیہیو کرتا ہے ان دونوں سچویشنز میں، یہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ. اور یہ دیکھنے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیج دیا، تاکہ الٹیمیٹلی جو اینڈ میں ریوارڈ اور پنشمنٹ ملنی ہے نا، وہ پھر جسٹیفائی ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ العادل ہے، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں. تو کوئی پھر کوشچن نہیں ریز کر سکے گا کہ یا اللہ مجھے یہ سزا کیوں مل رہی ہے، میں نے تو یہ کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ مقصد ہم نے سمجھنا ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ جب دارالابتلاء ہے، جب دنیا ہے ہی ٹیسٹ کی جگہ، تو دارالسلام کیا ہے؟ سلامتی والی جگہ کون سی ہے؟ وہ جنت ہے. تو ہم جو دنیا میں ہم یہ سیکھ کرتے ہیں نا، سلامتی، سکون، ریلیکسیشن، مزے، آرام، تو یہ دنیا ہے ہی نہیں ان چیزوں کی. ٹھیک ہے، دنیا ان آرام کے لیے تو یہ جگہ ہے ہی نہیں. بلکہ ہمیں آزمائشیں جب آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہے نا آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ انبیاء پر. انبیاء پر سب سے زیادہ اللہ کی آزمائشیں آتی ہیں، ٹیسٹ آتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کے بعد ان لوگوں پر جو اللہ کو اس سے ان کے بعد جو اللہ کو محبوب ہے، اس کے بعد پھر ان لوگوں پر جو ان کے بعد اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک پر مصیبتیں جو ہے نا اس کے ایمان کے مطابق آتی ہیں. جس کا جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ٹیسٹ کرتے ہیں، آخری لمٹ پہ لے جا کر ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اب یہ ڈوبتی ہے کہ نہیں ڈوبتی. ٹھیک ہے، اب بھی یہ صبر اور شکر کو پکڑ کے رکھتی ہے یا پھر چھوڑ دیتی ہے. تو یہ اصل میں ہمارا ٹیسٹ ہے. دنیا ہے ہی اس کا نام، ایک مصیبت ختم ہوگی اگلی آئے گی. یہ کبھی مت سوچے کہ جی یار اس کے بعد میری زندگی میں سکون ہے، یہ میں پیپر دے لوں، میٹرک کر لوں، آگے تو آرام ہی آرام ہے، جاب کر لوں، آرام ہی آرام ہے. آپ کو پتہ ہے آرام کبھی نہیں آتا. تو یہ جو مینٹیلٹی ہے نا، ہم بچوں کو بھی یہ دے دیتے ہیں کبھی کبھی، تو یہ نہیں دینی چاہیے. یہ کانسیپٹ نا کلیئر کرنا چاہیے دارالابتلاء کا اور دارالسلام کا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پتا ہے سورہ ملک میں بھی یہ آیت آتی ہے، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. پھر آیا آف چیلنج یہاں پر کیا ہے؟ ام یقولون افتراہ، دوبارہ سے یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو خود سے بنا لیا قرآن مجید کو. قل فاتوا بعشر سور مثلہ، تو ان سے کہیں کہ اس جیسی 10 پھر تم بھی بنا کے لے آؤ، مفتریات، گھڑ کے لے آؤ، ودعوا من استطعتم من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جس کو مدد کے لیے بلانا ہے لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو یہ 4 اور 5 پلیسز ہیں قرآن مجید جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ باقاعدہ انہیں چیلنج کرتے ہیں. دس واز دا فرسٹ پورشن جس میں تمہید تھی اور بتایا کیس پریزنٹ کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، تمہید کیا ہوتی ہے کہ یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس صورت میں اب بات کیا ہوگی، یہ صورت کیا کیس پریزنٹ کرنے جا رہی ہے، اور اس کیس کو اب آگے ڈیفینڈ کیا جائے گا ان سیکنڈ سیکشن بی، جس میں سٹوریز ہیں. اب یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری کیا ہے؟ تھوڑی لمبی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، لمبی ضرور ہے لیکن بتایا اینڈنگ کو ہی گیا ہے. ٹھیک ہے، جو بیچ کے 950 ایئرز آف ہز تبلیغ ہے نا، وہ ہمیں سورہ نوح میں ملتے ہیں. بہت ہی خوبصورت ہے سورہ نوح، وہاں پر ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. یہاں پر البتہ اینڈنگ جو عذاب آیا نا ان پر وہی بتایا جا رہا ہے، کیونکہ انذار بیسڈ سورہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور انہوں نے بتایا کہ میں نذیر مبین ہوں، کھلم کھلا تمہیں وارننگ دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. لیکن ان کے سرداروں نے ریجیکٹ کیا، مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ پاگل ہو گیا اور پتہ نہیں کیا کچھ. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی. وَجَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ التَّنُّورُ، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور تنور جو تھا اس میں سے پانی نکلنے لگا. اس کے بعد آسمانوں سے پانی برسا ہے اور زمین نے مزید پانی اگلا ہے ہر جگہ. طوفان نوح آ گیا. وقال ارکبوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کشتی پہ چڑھ جاؤ. فیہا، اس کشتی میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ دعا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے، جو ہمیں آنی چاہیے زبانی. یہ سواری پہ سوار ہونے کی دعا ہے. ٹھیک ہے، تو گاڑی پہ جب ہم سوار پہ ہوتے ہیں نا تو سبحان الذی سخر لنا ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھا کیجئے، پر یہ دعا بھی ضروری ہے، یہ بھی پڑھا کیجئے. اور یہ واحد پلیس ہے قرآن مجید کا جہاں پر یہ جیم دیکھ رہے ہیں نا آپ، اس کو مجری نہیں پڑھتے،
چھوٹی یہ کے ساتھ نہیں پڑھتے بلکہ بڑی یہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. ورنہ قرآن مجید میں نا بڑی یہ اے کی جو آواز ہوتی ہے وہ نہیں ہے قرآن مجید میں. ای کی آواز ہے قرآن مجید میں، بی ای، زیر کے ساتھ نا بی ای کی آواز ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہے، مجری نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں، مجریہا. تو یہ واحد پلیس ہے قرآن مجید کا جہاں پر ری کے بجائے رے پڑھا جائے گا. بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس طرح اس کو پڑھیں گے. اس کو دعا یاد کر لیجیے، ایزی دعا بچوں کو بھی آنی چاہیے. تو یہ دعا پڑھی اور پھر وہ سوار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے بھی تمہارے اہل ہے نا، تمہارے خاندان والے، اور نبی کے خاندان والے کون ہوتے ہیں؟ جو اس کے فالوورز ہوتے ہیں، جو اس کی اتباع کرنے والے ہیں میسج میں، جو اس کے پیغام کو ماننے والے. اب ان کے قوم میں اگر ان کی بیوی اور ان کے بیٹے نے اگر شرک کیا تو وہ ان کے اہل خانہ میں سے نہیں ہے. تو یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ تو انہیں بھی بچا لے، وہ بھی تو میرے اہل خانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ مشرک تھے، وہ تمہارے اہل خانہ نہیں ہے. تو حضرت نوح دعا مانگتے ہیں، قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم. تو یہ دعا بھی ہمیں آنی چاہیے. دعا کیا ہے کہ اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں وہ سوال کرنے سے جس کا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یعنی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مشرک ہے، میں نے ان کے بارے میں تجھ سے مانگ لیا یا اللہ، تو میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسا کبھی نہ کروں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اور میں خسارہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتا اگر تو مجھے معاف نہ کرتا اور رحم نہ کرتا. یعنی یا اللہ تو مجھے معاف کر دے اور رحم کر دے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے غلط چیز مانگ لی، اب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں یہ غلط چیزیں نہیں مانگوں گا. تو انسان کو نہیں پتا ہوتا وہ کیا کیا غلط چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں بھی یہ دعا آنی چاہیے. اب نیچے دیکھیے اسٹوری آف نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد کی سٹوری، جس میں ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، جن کے نام پر پھر یہ سورت بھی ہے، سورہ ہود. تو عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہود علیہ السلام کو، اور ان کا بھی میسج یہی تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. اور بیچ میں نبی ستائے گئے، الزامات لگائے گئے، وہ ساری سٹوری ایک طرف، اور اینڈ میں ان کو سزا جو دی گئی وہ یہاں پر بتایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اللہ نے ان کے پیچھے لگا دی اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن بھی. الا ان عادن کفروا ربهم، بے شک عاد نے کفر کیا تھا اپنے رب کا. الا بعدا لعاد قوم ہود، قوم ہود جو تھی عاد، اس پر اللہ تعالیٰ نے بعدن مطلب دوری ڈال دی، رحمت سے اللہ کے دوری ڈال دی. یعنی دنیا میں بھی ان پہ عذاب آیا، ختم کر دیا گیا، اور قیامت پہ دن بھی ان کے لیے سزا ہی ہے. اب یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ جن بھی قوموں کو سزا مل رہی ہے نا، اتمام حجت کے بعد مل رہی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ سخت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں، میں ظالم نہیں ہوں. لیکن انسان خود اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے، خود واجب کر لیتا ہے سزا کو اپنے اوپر، جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ عدل کرتے ہیں اور سزا پھر نافذ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ رول آپ نے یاد رکھنا ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود جو تھی، قوم سمود، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی، مطلب انہی میں سے صالح علیہ السلام کو بھیجا. ان کا بھی یہی میسج تھا کہ توحید پر قائم رہو، تم اتنے بڑے بڑے گھر بناتے ہو اور ان میں رہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی ہی صرف عبادت کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے، یہ لوگ معجزے مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ، اپنی اونٹنی بھیجی ان کے اندر. پہاڑ میں سے، پوری یہ پہاڑ تراش کے گھر بناتے تھے نا، تو اللہ نے پہاڑ تراش کر اس میں سے زندہ اونٹنی نکال کے دکھا دی. اب اونٹنی کا جو مجسمہ تھا نا، وہ تو یہ بھی بنا سکتے تھے، ٹھیک ہے، وہ کوئی کمال نہیں تھا، لیکن زندہ کر دینا اس کو، یہ تو اب ایک معجزہ تھا، اور اس معجزے کو ان کو مان لینا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کی بھی کونچے کاٹ ڈالی، اور الٹیمیٹلی پھر اس قوم کو بھی تباہ کر دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ ہمیں اتنی سٹوری ملتی ہے یہاں پر اس قوم سمود کی. پھر آگے ہمیں اصل میں قوم لوط کی سٹوری ملے گی، لیکن اس میں ریفر کیا گیا ہے ٹورڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر بتا دیا گیا. دو فرشتے بیسیکلی آتے ہیں نا، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قوم لوط کو عذاب دیا جائے، سزا دی جائے. لیکن اس سے پہلے وہ وزٹ کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کو خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری دی ہے. جو ان کی وائف تھی حضرت سارہ، ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی. تو یہاں پر نیچے دیکھیے جو ہائی لائٹڈ پورشن ہے، ان ابراہیم حلیف اواہ منیب. ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ بہت ہی زیادہ نرم مزاج، بہت زیادہ حلم والے، بردبار، بہت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. تو انہیں یہ فکر ہو گئی کہ یہ فرشتے آئے کیوں ہیں. تو وہ پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کس مقصد سے آئے ہو. تو وہ بتاتے ہیں کہ اصل میں ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے تھوڑی سی بحث کرتے ہیں، بحث مطلب ڈسکشن کرتے ہیں. سورہ زاریات میں بھی ذکر آتا ہے، آگے اور صورتوں میں بھی آتا ہے کہ آپ
ہو سکتا ہے تو ان کو عذاب نہ دیں، اس کو ڈیلے کر دیں وغیرہ وغیرہ، یا قوم میں جو لوگ اچھے ہوں گے انہیں معاف کر دیں. لیکن قوم لوط میں کیا تھا؟ قوم لوط میں کوئی نیک شخص نہیں بچا تھا سوائے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیوں کے. ایون ان کی جو بیوی تھی وہ بھی ان کے ساتھ ہی ملی ہوئی تھی. تو حضرت لوط کی بیوی اور حضرت نوح کی جو بیوی تھی وہ اپنی قوم کے ساتھ مل گئی تھی، وہ ان پر بھی عذاب آیا. اور ان کا ذکر سورۃ التحریم میں ان کے برے ہونے پہ، ان کے خیانت والا ہونے پہ ذکر آتا ہے وہاں پر سورۃ تحریم میں. تو یہاں پر اب دیکھیں وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، تو جب وہ دونوں فرشتے جو تھے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو حضرت لوط کا بھی دل تنگ ہونے لگ گیا کہ وہ دو مردوں کی شکل میں آئے تھے نا، خوبصورت مردوں کی شکل میں، اور یہ لوگ ہومو سیکشولیٹی میں ان کی قوم انوالو تھی. تو وہ بھاگی بھاگی ان کی قوم آئی ہے کہ یہ جو لڑکے ہیں ان کو ہم لے لیں. تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں روکا ہے، بولا ہے کہ تم لوگ قوم کی لڑکیوں سے شادیاں کرو، ان کے پیچھے کیوں پڑتے، ان کو چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو. اور حضرت لوط علیہ السلام اکیلے تھے، وہ لوگ اتنے زیادہ تھے. الٹیمیٹلی فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بولا کہ آپ صبح سے پہلے پہلے اپنی بیٹیوں کو لے کے نکل جائیں، پیچھے سے ان پہ عذاب آ جائے گا، ہم یہاں عذاب دینے آئے ہیں. اور پھر عذاب آیا، ان کی بستی کو اوپر نیچے کر دیا گیا. یہ موو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کی بستی کو کیا کیا؟ اوپر نیچے کر دیا گیا، اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی. پتھر جو تھے وہ باقاعدہ نام لکھے ہوئے تھے ان کے اوپر، ان لوگوں پہ بارش ہوئی اور یہ لوگ ختم کر دیے گئے. اب جہاں پر شعیب علیہ السلام کی سٹوری ہے، وَإِلَى مَدْيَنَ، مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا انہی میں سے شعیب علیہ السلام کو. اور ان کا میسج کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. تو ان کی قوم کا مین مسئلہ یہ تھا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، پیسوں کا فراڈ کرتے تھے. بیسیکلی چیزیں بھی کم یا زیادہ کر کے کم دیتے تھے، پیسے زیادہ لیتے تھے، یہ والا جو چکر ہوتا ہے ناپ تول والا. تو یہ کرتے تھے، اپنے وعدے پورے نہیں کرتے تھے، اس طرح کی چیزیں. اور یہ بھی کرتے تھے، ڈاکے وغیرہ بھی ڈالتے تھے. تو بیسیکلی لالچی قوم تھی. تو جو شعیب علیہ السلام نے ان کو میسج دیا کہ تم لوگ اچھے خاصے ہو تو یہ کام کیوں کرتے ہو، یہ کام چھوڑ دو. تو انہوں نے بھی اپنے رسول کو ریجیکٹ کیا، اور الٹیمیٹلی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب میں گھیر لیا. ایک چیخ کی آواز آئی جس نے ان کو تباہ کر کے ختم کر دیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اور یہ مدین کی قوم ختم ہو گئی. کما بعیدت سمود، سمود کے بعد مدین کی قوم بھی ختم ہو گئی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا بنی اسرائیل کے پاس. اچھا، یہ جو باقی ابھی نبی ہم نے پڑھے ہیں نا، رسول پڑھے ہیں بیسیکلی ہم نے، حضرت ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ سارے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں. لوط علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے نا، لیکن باقی ان سے پہلے ہیں. نوح علیہ السلام ہے، اس کے بعد پھر ہود علیہ السلام ہے، اور یہ صالح علیہ السلام ہے، شعیب علیہ السلام ہے، یہ سارے پھر بیچ میں آتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام تو اکٹھے تھے نا، ایک ہی ٹائم پیریڈ میں ہے. اور اس کے بعد بنی اسرائیل تو بعد میں چلتی ہے. حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب جن کا نام تھا اسرائیل، دوسرا نام. ان کی آگے اولادوں کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل. اس میں آئے تھے بنی اسرائیل کے سارے پیغمبر، ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام ان میں آئے تھے. پھر تو یہ اتنی ڈیٹیل ایٹ لیسٹ سب کو آنی چاہیے. تو اب ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں سورت کے. یہ آخری آیت دیکھیے جو کہ امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس سورت کی فیمس آیت ہے سورہ ہود کی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ. اور نماز قائم کیجئے دن کے اطراف میں، مطلب دن کے دونوں کناروں پہ. مطلب صبح فجر پہ پڑھیے تو اس کے بعد ظہر اور عصر پڑھیے. وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کو بھی نمازیں پڑھیے. زُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ میں کون سی نمازیں آتی ہیں؟ مغرب اور عشاء. ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ پورشن بیسیکلی فیمس ہے کہ بے شک جو حسنات ہے نا وہ دور کر دیتی ہیں برائیوں کو. نیکیاں کرتے جائیے، برائیاں ریپلیس ہوتی جائیں گی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے میں پڑھا رہی ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے غلطیاں ہو جائیں، اللہ کرے کہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں. لیکن انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو جائے، غلطیاں ہو جائے. تو اب مجھے پتا بھی نہیں ہے. تو میرے لیے یہ رول اللہ نے اتنا خوبصورت بتا دیا ہم سب کے لیے کہ حسنات جو ہے وہ برائیوں کو ریموو کر دیں گی. آگے نیکیاں کرتی جاؤ، یہ جو تم سے غلطی سے بھی غلطیاں ہوئیں گی یہ ریموو ہوتی جائیں گی. پھر جو ہم سے جان بوجھ کے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، جیسے میں کسی کو فرض کریں کلاس میں ڈانٹ دوں، تو وہ بھی میں نے کوئی اچھا نیک کام نہیں کیا، تو میں حسنات کروں گی تو سیئات ریپلیس ہوتی جائیں گی. جو مجھ سے انجانے میں ہوئی، جو مجھ سے جان بوجھ کر ہوئے خطائیں وہ بھی. لیکن آپ کو پتا ہے جو کبیرہ گناہ ہے، فار دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو توبہ، یو نیڈ ٹو ریپینٹ ٹو اللہ. اس کے لیے توبہ کرنی ہوتی ہے. توبہ کے سٹیپس میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں.
توبہ کریں. اس کے باوجود آپ کو اتنے زیادہ واقعات ہمیں سیرت سے ملتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پہ جو صرف ایک جملہ میں نے زبان سے بول دیا تھا نا، اس کی وجہ سے کتنے میں نے غلام آزاد کیے، کتنی میں نے نیکیاں کی. ٹھیک ہے، تو یہ ایسے نیک لوگوں کو نا یہ فکر ہوتی ہے کہ ان سے غلطی ہو جاتی ہے نا، پھر وہ نیکیاں بڑھا دیتے ہیں، خیرات بڑھا دیتے ہیں. کہ خیرات مطلب نیک کاموں کو بڑھا دیتے ہیں تاکہ ان کی ریپلیسمنٹ ہوتی جائے. اسی طرح حضرت عائشہ کا بھی قول ہمیں ملتا ہے نا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جنگ جمل جو ہوئی تھی حضرت علی کو پوچھنے کے لیے جب سارے نکلے تھے صحابہ، ان میں حضرت عائشہ بھی تھی نا، تو حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میں جو یہ جنگ جمل پہ نکلی تھی نا، اس کے بعد میں مجھے اتنی شرمندگی تھی کہ مجھے نکلنا نہیں چاہیے تھا. کیونکہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اپنے گھروں میں ٹکی رہو. تو یہ حکم پرائمریلی تو امہات المومنین کے لیے نا، ویسے ہم سب کے لیے کہ ہمیں زیادہ گھروں میں ہی رہنا چاہیے، لیکن وہاں پر امہات المومنین. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے بعد میں اتنی شرمندگی ہوئی کہ اس کی وجہ سے، اپنے اس ایک کام کی وجہ سے میں نے کتنے غلام آزاد کیے، اور میں نے کتنا صدقہ خیرات کیا، کتنی نیکیاں کی، کہ یہ ریپلیس ہو جائے. تو ڈیفینیٹلی ہم استغفار بھی کریں گے، بول کر دعا کریں گے استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دن میں 70 سے زیادہ بار، 100 سے زیادہ بار، دونوں حدیث ہے، 100 سے زیادہ بار آپ استغفار کیا کرتے تھے. تو ہمارا پھر سوچیں کتنا رائٹ بنتا ہے کہ ہم کتنا زیادہ استغفار کریں، کتنا زیادہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم استغفار کریں. ٹھیک ہے، تو استغفار کرنا ہے، توبہ بھی کرنی ہے، اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ بڑھانی ہے تاکہ برائیاں زیادہ سے زیادہ مائنس ہو، ریپلیس ہو. ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں. اب یہ اینڈ لاسٹ پورشن پر ہیں ہم، بالکل اینڈ میں دوبارہ اسٹریٹجی بتائی جا رہی ہے کہ مسلمان کریں کیا. اب یہ لوگ ماننے کو ہی نہیں آ رہے. آخری 12-13 سال گزر گئے مکہ میں، نبوت آئے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل انہیں پیغام دے رہے ہیں، یہ ماننے کو نہیں آ رہے. کتنے کم لوگوں نے مکہ میں ایمان قبول کیا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابھی آپ نے کرنا کیا ہے، بس صبر کیجیے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ آپ کا اجر ضائع نہیں کرے گا، محسنین کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. آپ لوگ صبر کیجیے. اور اینڈ میں ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، اور انتظار کرو تم لوگ، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. مطلب اس کے بعد آگے ہوگا کیا، اللہ کا فیصلہ آئے گا، مشرکین بھی انتظار کریں، ہم بھی انتظار کریں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے. یعنی ظاہر تو ہے ہی اللہ کا، وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں جو چھپا ہوا ہے، جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، وہ بھی اللہ کے لیے کام میں لگا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کے اشاروں پہ چل رہا ہے، وہ بھی اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کی عبادت میں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف لوٹتا ہے ہر امر، ہر معاملہ، ہر فیصلہ. کلُّهُ سارے کے سارے، فَاعْبُدْهُ تو اس کی عبادت کریں، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اور اس پر توکل کیجئے. تو صبر کیجئے، اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ پر توکل کیجئے، اللہ کو پہچانیے. جو اللہ کو پہچان جاتا ہے اصل میں اس کے لیے توکل آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو کہ تم کرتے ہو. یعنی جو یہ لوگ برے اعمال کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے. آپ ان کے اگینسٹ فی الحال کوئی ایکشن مت لیجئے، صبر کیجئے، اپنی عبادت پر فوکس کیجئے، اور اللہ پر مکمل توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے. اور اس سارے احکامات کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، سورہ یونس، سورہ ہود اور باقی مکی صورتوں میں جو میسج ملتا ہے، ہمارے آج کل بڑے کمزور حالات چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، سوچیں کہ جی ہم کر ہی نہیں سکتے کچھ. ٹھیک ہے، دس از انفیریئر سائیکالوجی، اس انفیریئر سائیکالوجی سے نکلنا ہے. اصل میں یہاں پر اللہ تعالیٰ تیار کر رہے ہیں ان کو پریپیئر کیا جا رہا ہے، ان کے ایمان کو مضبوط کیا جا رہا ہے. تو ہم نے علم حاصل کرنا ہے اس پرٹیکولر ایرا میں، اس پرٹیکولر ٹائم پیریڈ میں، جو ایسا وقت آتا ہے مسلمانوں پر، کمزوری کا جو وقت آتا ہے، اس میں اپنی سائیکالوجی کو انفیریئر نہیں کرنا، اس کو سپیریئر ہی رکھنا ہے. اور اپنا علم حاصل کریں، ایمان کو مضبوط کریں، اور جیسے ہی عمل کا وقت آتا ہے تو عمل کیجیے. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ ایک حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ آپ کے سفید کیسے ہو گئے بال، اور بہت تھوڑے سفید بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، گنتی کے چند بال تھے، 10 کے آگے پیچھے کچھ، مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں یاد.
تو हज़रत अबू बकर ने पूछा कि ये कैसे हो गए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह हूद और इसके जैसी बाकी सूरतों ने ना मुझे बूढ़ा कर दिया है। तो सूरह हूद ने कैसे बूढ़ा बूढ़ा कर दिया? सूरह हूद और उसकी बहनों ने, 2 हदीसें हैं ना, एक ये और एक दूसरी है। मतलब सूरह हूद और सूरह यूनुस और इसकी जैसी बाकी सूरतें। तो ये इन्होंने कैसे बूढ़ा कर दिया? इनका क्या इम्पैक्ट है? इनका जो इम्पैक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आया ना, वो हम पे भी आना चाहिए कि जब अल्लाह की बात नहीं मानते, अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं करते, तब क्या होता है? तब अज़ाब आते हैं, ठीक है? और उस सज़ा के डर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत हुई, तो हमारी सोचें फिर क्या हालत होनी चाहिए। सही? ये हमने इंशाअल्लाह ये लेसन भी याद रखना है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।